میں احباب کی جانب سے جناب لکشمن سوروپ شرما جی کو، بھائی صاحب کو بے حد مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تمام احباب دوست تالیاں بجا کر ان کا خیر مقدم کریں۔ اب پروگرام کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہوئے میں جن صاحب کے دست مبارکہ سے یہ کار خیر انجام پایا ہے، دفتری لوگ ہیں، سرکاری لوگ ہیں، سرکاری شاعری بھی عجیب ہوتی ہے صاحب۔ اکبر الہ آبادی بڑے سرکاری آدمی تھے، ان کا ایک شعر کہ یہ کہہ کر پیش کر دے فرد اخراجات اے اکبر۔ خیر اب وہ الہ آباد کا نام ذرا اس میں معذرت کر لوں گا، سرکاری لوگ ہیں۔ یہ کہہ کر پیش کر دے فرد اخراجات اے اکبر، حساب دوستاں در دل حساب دفتراں در دل۔ اور امجد اسلام امجد صاحب کہتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں اٹھائے ہوئے فائل کتنے، لوگ آتے ہیں اٹھائے ہوئے فائل کتنے، آدمی رکھتا ہے مسائل کتنے۔ یہ دفتری معاملات ہیں۔ بہرکیف میں جناب کیسر خالد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب کیسر خالد صاحب استقبال فرمائیں۔ اسٹیج پہ موجود تمام باوقار شخصیات جس میں آج کے کتاب کے مصنف یا شاعر لکشمن شرما واحد صاحب، ڈاکٹر ظہیر قاضی صاحب، ساگر ترپاٹھی صاحب، انجم صاحب، انجمن کے دیگر ذمہ داران اور میرے سامنے جو مقتدر ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ تمام حضرات، خواتین۔ ساگر صاحب کی تقریر کے بعد چونکہ بیچ میں ایک دوسرا مرحلہ پیش آ گیا کہ جس میں ہمیں کتاب کا اجرا بھی کرنا تھا، ورنہ وہ میرے ذہن میں اس وقت جو خیال آیا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اردو لاکھوں سال تک زندہ رہے گی، تو بالکل اس وقت غالب کو خیال میرے ذہن میں آ گیا کہ دیکھیے پاتے ہیں اشاق بتوں سے کیا فیض، ایک برہمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے۔ بہرحال تو اللہ کرے ان کی یہ آرزو پوری ہو اور یہ زبان زندہ رہے۔ زبان زندہ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ زبان کو سمجھ لیا جائے۔ زبانیں ہمیشہ علاقوں کی ہوتی ہیں، مذہب کی نہیں ہوتی ہیں۔ جب ایران میں مسلمان نہیں تھے تب بھی ان کی زبان فارسی ہی ہوا کرتی تھی۔ عرب میں نبی کے آنے سے پہلے بھی لوگ عربی ہی بولا کرتے تھے، اور آج بھی جو ہم ویسٹ ایشیا کہتے ہیں اس کا ایک بڑا حصہ مسلم نہیں ہے لیکن وہ عربی بولتے ہیں۔ لبنان اس کا بہت بڑی مثال ہے۔ الغرض کے زبانوں کو مذہب سے جوڑنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ خام خیالی ہے، یہ ہماری سمجھ اور فہم کی کمی ہے۔ اسی لیے اردو کا کوئی بھی شاعر، مصنف، تنقید نگار، کوئی بھی کریٹیو آدمی جب اپنے کسی فن پارے کو منظر عام پر لاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو مصنف کی حیثیت سے، شاعر کی حیثیت سے اور ایک شخصیت کے اعتبار سے دیکھنا چاہیے، نہ کہ اس کے مذہب کا اس میں کوئی عمل دخل ہم کو سمجھنا چاہیے۔ ہم جتنی جلدی اس چیز سے اوپر اٹھ سکیں گے ہماری زبان اتنی تازہ ہوگی، اتنی بہتر ہوگی۔ اسی لیے ہمیں کبھی یہ ان خانوں میں بانٹنا ہی نہیں چاہیے کہ یہ صاحب اس مذہب کے، اس کے باوجود انہوں نے ایسا کیا۔ صاحب کون سے قرآن میں تو کسی آیت میں میں نے پڑھا نہیں کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہوگی۔ کیا بات ہے! اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی میں اتارا تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ بہرحال اردو کسی مسلمان کی زبان کبھی رہی نہیں، اور اردو کسی سرکاری آفیسر کی بھی زبان نہیں رہی۔ بڑے بڑے اردو کے تصنیف نگار، مصنف، شاعر سرکاری دفتروں میں کام کرتے تھے، انقلابی ہونے کے باوجود سرکاری دفتروں میں کام کرتے رہے۔ فیض احمد فیض اس کی بڑی مثال ہے، احمد فراز اس کی بڑی مثال ہے، امجد اسلام امجد خود سرکاری دفتر میں کام کرتے ہیں، کشور ناہید کام کرتی ہیں۔ بہرحال ادب کا سرکاری دفتر سے بڑا قریبی تعلق رہا ہے۔ یہاں پہ عرفان صدیقی رہے اور بھی بہت سارے لوگ رہے۔ تو
नौकरी या मुलाजमत आड़े नहीं आती है, सिर्फ उस वक्त आड़े आती है जब वक्त की कमी हो, तंगी हो, दुश्वारी हो। अब चूंकि डॉक्टर साहब डॉक्टर हैं पेशे से, सेंट्रल रेलवे में काम करते हैं, इसीलिए मैं समझ सकता हूं कि उनको वक्त की तंगी ज़रूर आई होगी। और जब आदमी बाफहम होता है, समझदार होता है, तो हमेशा कोशिश ये करता है कि वो अपनी राह अलग निकाले। खलील रहमान आज़मी ने कहा था कि हमने खुद आप अपने ज़माने की सैर की, हम के कबूल की ना किसी रहनुमा की शर्त। तो रहनुमा की शर्त तसनीफ में, राइटिंग में, क्रिएटिविटी में नहीं होती है। उससे आप इंस्पायर हो सकते हैं, उससे कुछ आप हासिल कर सकते हैं, उसको समझ करके कुछ सीख सकते हैं, लेकिन बहरहाल आपको अपनी खुद की शनाख्त बनानी पड़ती है, आपको अपना अंदाज़ बयान तैयार करना पड़ता है। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयान, और तो ये अंदाज़ बयान बनाना पड़ता है, उसके सिवा इज्जत नहीं मिलती। वरना आज उर्दू शायरी का जो मामला हो गया है कि एक ही फैक्ट्री का माल नजर आता है हर जगह पे, लेबल बदल दीजिए, शायर बदल दीजिए, माल वही है। सो वो भी खुदा रसूल, हम भी खुदा रसूल, वो भी सियासत, हम भी सियासत, वो भी गाना गाते हैं, हम भी गाना गाते हैं, वो भी मजहब, सस्ती जज्बातियत, इसी को उभारते हैं। अगर हम भी उभारते रहे तो हमारी शायरी का अंजाम उसी गड्ढे में होगा जिसमें कि इसके पहले लोग दफन हो चुके हैं। तो हमको वहां से अलग होना पड़ेगा, वहां से हमको अलग होना पड़ेगा, अपनी डगर अलग बनानी पड़ेगी, अपना मेयार अलग मुतय्यन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने अगर 10 साल लिया इस काम को करने में तो कोई मज़ायक़ा नहीं है, कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि कम अज कम इस किताब को पढ़ने के बाद आप ये कह सकते हैं कि जैसी भी है, उन्होंने खुद एतराफ़ किया, हो सकता है इसमें गलतियां हुई हों, लेकिन है इनकी अपनी असल, ओरिजिनल। मैं यही समझता हूं कि एक तो ओरिजिनल तसनीफ को, उसको मुकम्मल करना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मैं खुद शायर आदमी हूं और मैं लिखता भी हूं। जब कभी आपने कुछ चीज को लिखा तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि कहीं किसी हवाले में तो नहीं मिल रही है, हमसे पहले किसी ने इस पे कलम तो नहीं चला दिया है। अगर उसने चला दिया है तो आप जो है नंबर 2 पे आए, नंबर 3 पे आए, तो आपको जो फर्स्ट प्राइज नहीं मिलेगा। दूसरी बात आप ये देखते हैं कि ये जो हवाला है ये कितना नया है। अगर ये ख्याल किसी ने बांध लिया तो अंदाज़े बयान कैसा है, क्या है अंदाज़े बयान मेरा उनसे जुदा है। इश्क पे हजारों लाखों शेर कहे गए हैं, मोहब्बत पे कहे गए हैं, धोखेधड़ी पे कहे गए हैं, महबूब की खूबसूरती पे कहे गए हैं और आज तक कहे जा रहे हैं। लेकिन आज भी हम जिस शोरा को सुनते हैं वो इसलिए सुनते हैं कि अगरचे मोहब्बत वही है, लेकिन मेरा तजर्बा आपके तजर्बे से अलग है, इसलिए मेरा तौर तरीका, मेरा बयान या मेरा बयानिया आपके बयानिया से अलग होगा। और अगर वो अलग है तो मैं सच्चा हूं, नहीं है तो वो सेकंड कॉपी है, थर्ड कॉपी है, उसमें कोई असलियत नहीं है, वो आप उसको नहीं पढ़ेंगे। तो इसीलिए अदब में ज़रूरी यह है कि हम अपनी शिनाख्त खुद बनाएं, और वो बहुत अहम काम है अदब की शनाख्त में, अदब में अपनी खुद की शनाख्त बनाने के लिए। और इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत कोशिश लगती है, और अपने हजारों अशार को काट देना पड़ता है। मैं समझता हूं कि हर शायर जिसने अपनी शनाख्त बनाई है वो इस अमल से गुजरा है, उसने अपने अशार काटे होंगे। और यकीन कीजिए कि अपनी लिखी हुई तसनीफ को काटना उतना ही मुश्किल है जैसे कि अपने बच्चे से हाथ धो लेना, कि जिसको मुश्किल से आपने पैदा किया उसके बाद आपको लगता नहीं साहब ये मेरा नहीं है, या इससे मेरी कोई पहचान नहीं बनेगी। तो डॉक्टर साहब ने ये काम किया है, इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। मैं ये भी समझता हूं कि आज के दौर में अलमिया ये है, उर्दू में भी, हिंदी में भी, मराठी में भी, मैं समझता हूं कि पहले तो मेहनत करके लिखो, फिर अपना पैसा खर्च करके उसको पब्लिश कराओ, और पब्लिशर आपको तो फतन या रहम खाकर 100-200 कॉपी दे देगा कि आप अपने लोगों में इसको बांट दीजिए। उर्दू हिंदी शायरी में कोई रॉयल्टी आती नहीं है, तो जुनूनी काम है। वो मजरू साहब ने कहा था कि जो अपने घर को आग लगाए हमारे साथ चले, कुछ जुनू सिफात चले, कुछ इस किस्म का शेर है उनका।
تو بہرحال یہ چیزیں ہیں کہ یہ تو دوسری دیوانگی ہے کہ پہلی تو اپنا وقت کیجئے، اپنے بیوی سے 4 بات سنیے، بچوں سے سنیے، دوستوں سے سنیے کہ صاحب آپ کو کیا ہو گیا، آپ تو خلوت نشیں ہو گئے، کیا کر رہے ہیں، یہ چوری چوری چھپے چھپے کیا کام کرتے ہو، یہ کاغذ قلم لے کے کہاں گھومتے رہتے ہو. اس کے بعد جو ہے اپنا پیسہ خرچ کر کے اپنی کتاب کو شائع کرائیے اور پھر اس کو بانٹیے. اور افسوس تب ہوتا ہے جب لوگ اس کو پڑھتے نہیں ہیں، بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے. اکثر اردو ہندی کی کتابیں ردی میں نظر آتی ہیں، افسوس ہے. اگر ہم زبان کو اس زنگ سے محفوظ نہیں رکھ سکے تو ہم آنے والے لوگوں کو کیا جواب دیں گے، کیا کہیں گے ان سے کہ صاحب ہم وہ لوگ ہیں جو کتابیں ردی میں بیچ دیتے تھے. شاعر کیسا بھی ہو، کم از کم اس کی دل جوئی کرنے کے لیے ہمیں اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، اس کے چنندہ اوراق کو تو ضرور پڑھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم پہ قرض ہے ادب کا، جس کی ہم روٹی کھاتے ہیں، جس کے حوالے سے ہم پہچانے جاتے ہیں، یا جو ہماری کمیونیکیشن کا میڈیم ہے. تو ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم شاعر کو پڑھیں اور سچی رائے بھی دیں. شاعر اگر صرف تعریف سے خوش ہوتا ہے تو اس میں کبھی کوئی سدھار نہیں ہوگا، کیونکہ ہم میں سے کسی نے کلام الہی نہیں لکھا ہے، اپنا کلام لکھا ہے. ہم انسان ہیں، ہماری سوچ میں، ہمارے شعور میں، ہمارے اظہار میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور اس کے لیے تنقید کے لیے ہم کو تیار بھی رہنا چاہیے. لیکن تنقید وہ ہونی چاہیے جو کہ ادب پہ ہے، نہ کہ ذاتیات پہ. شاعر کا کلام خراب ہو سکتا ہے، گھٹیا ہو سکتا ہے، بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیوان غالب میں ہزاروں اشعار تھے، لیکن جب استاد کو دکھایا غالب نے، اور جن لوگ جو ان کے ویل وشر تھے، انہوں نے اس میں سے سینکڑوں اشعار کاٹ دیے، اس لیے دیوان غالب اتنی چھوٹی ہو کے رہ گئی. لیکن بہرحال غالب کو زندہ رکھنے کے لیے وہ دیوان کافی ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ادب کو پڑھیں، تھوڑی سی اس کی تائید کریں، اس کو سراہیں، اس کو حوصلہ دیں تاکہ وہ اور لکھ سکے اور اچھا کوئی چیز ہمارے سامنے لے کر آ سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی کوشش ہے جو آج لکشمن صاحب نے کیا ہے، اور آج پہلی بار یہ میدان میں اترے ہیں. جب تک شاعری مائک پہ ہوتی ہے اس کی اچھائی برائی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ وہاں پرفارمنس ہو جاتی ہے امپورٹنٹ. وہاں پہ آپ اس کو کیسے ادا کرتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، کیسے اینگلز بناتے ہیں، کیسے ڈانس کرتے ہیں، وہ میٹر کرتا ہے. لیکن جب وہ ورق پہ آ جاتی ہے، کاغذ پہ آ جاتی ہے، تو وہاں آپ کی اوقات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ وہاں کوئی پرفارمنس نہیں ہوتا، وہاں صرف اور صرف ادب ہوتا ہے. وہاں حوالے دیکھے جائیں گے اور یہ بات سوچی جائے گی کہ آیا اس سے پہلے اس قسم کا شعر کسی اور نے کہا ہے کیا، یہ کسی کا چربا تو نہیں ہے، یہ کسی کی سیکنڈ کاپی تو نہیں ہے، یہ کہیں سے لیا تو نہیں گیا ہے مستعار. تو یہ چیزیں ادب میں ہو جاتی ہیں، اور اسی وجہ سے جو شعرا آج بھی پڑھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، وہ ہیں جنہوں نے کہ ادب میں اپنا مقام پیدا کیا. یہی کوشش ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں. بہت اچھا کلام ہے ان کا، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ جوخم بھرا کام اس دور میں کیا ہے، اور اللہ ان کے حوصلے کو بڑھائے، ان کے شعری سفر کو اور آسان کرے، ان پہ منزلیں نئی نئی کھلیں، ان کا ادراک، ان کی امیجنیشن، ان چیزوں میں اور بڑھوتری ہو. عروض پہ ان کو بہت اچھی کمانڈ ہے، یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس سے انداز بھی لگ جائے گا. میں ہر شاعر کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ ان کے منزلوں کو، درجات کو یوں بلند کرے کہ اس پہ فہم کے نئے دروازے کھلتے جائیں، اس کی ادراک کی سطح بڑھتی جائے، اس کی امیجنیشن، اس کا تخیل بہتر ہوتا جائے، اور سلیقہ لوگوں تک پہنچنے کا اور بہتر ہو جائے. یہ تمام شعراء کے لیے میں دعا کرتا ہوں. اور 2-3 اشعار جو کہ میں اپنی ہی غزل سے اس حوالے سے میں نے آج لکھ لیا تھا، تو وہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ کیا چیز ہے. شاعری کو بڑی یہاں پہ گفتگو ہو گئی. تو اب نغمہ و سرور محفل نہ رنگ و نور، اب نغمہ و سرور محفل نہ رنگ و نور، تازہ روی کو چاہیے کچھ انتظام اور. اب نغمہ و سرور، یہ محفل نہ رنگ و نور، تازہ روی کو چاہیے کچھ انتظام اور صد شکر تو نے بخش دیے علم و آگہی، صد شکر تو نے بخش دیے علم و آگہی، تخلیق نو کو میری عطا کر دوام اور.
تخلیق نو کو عطا کر میری دعا اور اسی بات پہ اسی دعا پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. شکریہ، مہربانی.